بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب کتب دو عالم سائی نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ارشادات عالیہ اور فرمودات پیش کر رہا ہوں۔ یہ ارشادات عالیہ اور فرمودات کتاب پیام حق سے لیے گئے ہیں، جس کو مرتب کیا ہے سرتاج عاشقاں مجدد اعظم قلندر اعظم حضور پر نور حضرت رحمان شاہ فاضلی قادری نور والے المعروف سیکٹری صاحب نور والے آپ نے۔ تو اس کتاب کو کے ناشر ہیں فضل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انسٹیٹیوٹ، ریفیکٹری روڈ، مصطفیٰ آباد، دھرمپورہ شریف، مرکزی نور والوں کا ڈیرہ پاک، لاہور۔ اگر بیانات اور ارشادات عالیہ پڑھنے میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو میں اس کے لیے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی، کتب دو عالم بود کامل ولی۔ اسلام ایک ایسے معاشرے کا نام ہے جس میں مکمل طور پر ادب پایا جائے۔ معاشرہ شرع ہے اور ادب سلامتی ہے۔ ادب اسلام کی جان ہے۔ جہاں ادب نہیں ہے وہاں مقصود نہیں ہے۔ جہاں مقصود نہیں ہے وہاں سلامتی نہیں ہے۔ جہاں سلامتی نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔ محبت ادب کا کل ہے۔ علم تقسیم کی جان ہے۔ غرض و غایت کے لیے تقسیم کیا جائے تو دنیا ہے۔ غرض و غایت سے پاک تقسیم ہو تو دین ہے۔ جس معاشرے میں شرع نہ ہو وہ معاشرہ نامکمل اور مادی ہے۔ جس معاشرے میں شرع موجود ہو وہ معاشرہ مکمل اور وہمی ہے۔ جو معاشرہ مادی ہے وہ خرد و ہوش کی طرف سے ہے، اصطلاحی ہے اور تجویزی ہے۔ جو معاشرہ وہمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سن لو دین تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسلام کے معنی ہی سلامتی کے نکلتے ہیں۔ اسلام نام و نمود نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسلام کسی گروہ کا نام نہیں ہے۔ گروہ بندی کسی غرض و غایت کے تحت ہوتی ہے۔ غرض و غایت سے پاک ہو تو اسلام ہے، کیونکہ سب بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اسلام کا جتنا نظام ہے سلامتی کا ہے۔ سلامتی کے دو مقام ہیں۔ جو انسان اپنی حلوت کی طرف سے بھی سلامتی سے رہے گا اور جلوت کی طرف سے بھی سلامتی سے رہے گا وہ اسلام میں داخل ہے۔ یعنی جو انسان اپنے ساتھ سلامتی سے رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ سلامتی سے رہے گا وہ اسلام میں داخل ہے۔ اپنے ساتھ سلامت رہنا یہ مکاشفہ ہے
اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ سلامت رہنا یہ مشاہدہ ہے۔ جو انسان اپنے ساتھ سلامت رہتا ہے اسے مکاشفہ ہو جاتا ہے اور وہ انسان اس سے فائدہ اٹھانے لگ جاتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ سلامتی سے رہتا ہے اسے مشاہدہ ہونے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے فائدہ ہونے لگتا ہے۔ اسلام حلوت ہے، دین جلوت ہے۔ سلامتی فرد کے لیے ہے اور دین جماعت کے لیے ہے۔ جماعت جب بھی بنتی ہے فرد سے بنتی ہے۔ سلامتی فرد کے مقام کا نام ہے۔ سلامتی کو جس وقت قبول کرتا ہے فرد قبول کرتا ہے، دوسرا جس وقت قبول کرتا ہے وہ بھی فرد قبول کرتا ہے، تیسرا جس وقت قبول کرتا ہے وہ بھی فرد قبول کرتا ہے، چوتھا جس وقت قبول کرتا ہے وہ بھی فرد قبول کرتا ہے، پانچواں جب قبول کرتا ہے وہ بھی فرد قبول کرتا ہے۔ پیارو جان لو فرد بھی موجود رہتا ہے ہر حال میں اور جماعت بھی بنتی چلی جاتی ہے۔ مثلاً جیسے ایک کا ایک بھی رہتا ہے اور ایک کے ساتھ جب دوسرا لگ جاتا ہے تو دو ہو جاتے ہیں، تیسرا لگ جاتا ہے تو تین ہو جاتے ہیں، چوتھا لگ جاتا ہے تو چار ہو جاتے ہیں، پانچواں لگ جاتا ہے تو پانچ ہو جاتے ہیں۔ فرد کے معنی ایک کے نکلتے ہیں، شمار کے معنی جماعت کے نکلتے ہیں۔ ہر مقام پر جماعت بھی موجود رہتی ہے اور فرد بھی موجود رہتا ہے۔ سلامتی کیا ہے؟ مسلمان کا ہاتھ امین ہو اور زبان برائیوں سے پاک ہو۔ جس مسلمان کے یہ دو شاہد ہوں گے وہ مسلمان حقیقی ہوگا، ورنہ لفظی مسلمان ہوگا اور مسلمان ہونے سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ فرمایا حقیقت کی روح سے سلامتی کے معنی پاکی کے ہیں، اور دین کی بسم اللہ سلامتی اور پاکی ہے۔ انسان سلامتی سے رہے تو تمام مقامات کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس پر فرض ہوتے ہیں۔ اگر سلامتی سے نہ رہے تو حکم جاری رہتا ہے اور مقامات اس پر فرض تو رہتے ہیں مگر حق کی ادائیگی نہ ہوگی، کیونکہ دین کی بنیاد پاکی سے ہے اور یہ سب مقامات اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر انسان سلامتی سے رہے تو اس کا تعلق اسلام سے ہوگا اور تمام اعمال کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرما دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔ جس قوم کا ہاتھ امین نہ ہوگا وہ زبان برائیوں سے پاک نہ ہوگی، اس کے عمل کی شرح ہی شروع نہیں ہوگی۔ نہ وہ قوم دین میں کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ لوگ مادی ترقی کو ترقی سمجھتے ہیں، ان سب کی صورت مصائب و علام کی صورت ہے۔ یہ ترقی جب انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو ان سب کو گھیر لیتی ہے، ان کا سامان ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے بدلہ ہے تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کسب کا۔ مسلمان کا پہلا عروج کیا ہے؟
ہاتھ امیر ہو اور دوسرا عروج کیا ہے؟ اس کی زبان سے کائنات کے انسان محفوظ رہے۔ یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو امین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جس صاحب کا ہاتھ امین ہو جائے گا اس صاحب کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت عطا ہو جائے گی۔ جس صاحب کی زبان برائیوں سے پاک ہو جائے گی اس کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صفت عطا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور جو بھی صورت ہوگی وہ قول اور قال ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی صفت آمین ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے ساتھ بھی امین رہے، منافقوں کے ساتھ بھی امین رہے۔ حضور پور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نہ کافر کو نقصان پہنچا، نہ منافق کو اور نہ ہی مخالف کو۔ یہ اعمال ہے۔ اس کے علاوہ سب قول اور قال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے ارشادات اور ملفوظات پر عمل کرنے کی توفیق اور علم عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی دعا برکت کے ساتھ، اور اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف اور علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو بزرگان دین کو مرتبہ، شان اور مقام، قول، عمل، علم، اخلاص، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت عطا فرمائے ہیں ان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے، نور والے، نور والے۔